ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ملحد حارث سلطان کے دو دریاؤں کے ملنے سے متعلق اعتراضات کے جواب دیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں لوہے کے آسمان سے نازل ہونے والی آیت پر بات ہوگی۔ ذرا پہلے ملحدین کے اعتراضات انہی کی زبانی سن لیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن میں ایک حدیث میں لکھا ہے کہ ہم نے لوہا اتارا۔ سائنس مانتی ہے کہ یہ لوہا زمین کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات جو آپ نے کہی کہ لوہا اوپر سے اترا، لوہے کا جو سب سے بڑا جو سورس ہے وہ آپ کو پتا ہے کہاں پہ ہے؟ وہ کور آف دی ارتھ میں ہے۔ وہ کور آف دی ارتھ جو ہے وہ سب سے بڑا لوہے کا سورس ہے، اور وہ تو جب زمین بن رہی تھی وہ مولٹن کور جو ہے وہ اس کے سینٹر میں ہے۔ آپ یہ ڈرامے کرتے ہیں کہاں کیا کہتے ہیں کہ یہ میٹیورائٹ سے آئے ہیں، اس لیے غالب maybe you can explain a little ہاں وہ bit more. میں کرنے لگا ہوں ایکسپلین ابھی اس کو۔ وہ غالب ابھی آپ کو پانی مکس نہیں ہوتا۔ ایک صرف جملہ بولوں غالب بھائی آپ کے بولنے سے پہلے، ایک اور چیز ہے کہ یہ جو آپ نے بولا نا چیپٹر 57 ہے سورہ الحدید ہے غالباً، جس کے معنی ہی لوہا کے ہیں، اور اس کی آیت ہے 17 جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نازل کیا۔ اچھا، قرآن نازل کے لیے اور بھی جگہ استعمال کرتا ہے، وہ مویشی کے لیے بھی ورڈ نازل ہوا ہے۔ مویشی ہے کچھ کپڑے ٹائپ بات ہو رہی ہے قرآن میں، یعنی لوہا نہیں، وہ ورڈ نازل جو ہے وہ اور چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قرآن کا یہ سٹائل ہے، نازل کا ورڈ یوز کرتا ہے وہ ہر جگہ، اس کو ہم نے ایسا بنا لیا ہے۔ جی غالب بھائی۔ اچھا، جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ لوہا آسمان سے اتارا گیا، دیکھیں ہر چیز ہی آسمان سے آئی ہے، زمین پر ختم ہو جاتا ہے، مگر جو میٹالک میٹیورائٹس ہوتے ہیں وہ آسمان سے گرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب وہ گرتے ہیں تو پھر وہ کہیں ان کو مل جاتے ہیں میٹالک میٹیورائٹ۔ تو اب ایون کہ اگر حجر اسود کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی ایک میٹیورائٹ ہے، یعنی آسمان سے گرا ہوا ہے۔ زمین کے آسمان سے جتنا مرضی لوہا گر جائے، زمین کے اندر جتنا لوہا ہے اس کے سینٹر کے اندر وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو لوہا اگر ہمیں اس لوہے تک ایکسس ہو یا تو ہمیں باہر سے آنے والے لوہے کی تو ضرورت نہیں ہے تو سب کچھ ہی آسمان سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات جو ہے، یہ لوہے کی بات جو ہے، یہ ایجپشن میتھولوجی سے آگے نکلی ہے کہ یہ لوہا اوپر سے آتا ہے۔ اچھا جی ناظرین، تو یہ تھی ملحدین کی ویڈیو۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زیادہ تر ویڈیو تو میں نے اسپیڈ بڑھا کر گزار دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچے نے ملحدین سے سوال پوچھا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ لوہا آسمان سے نازل ہوا، اب سائنس بھی یہی کہتی ہے، تو قرآن کا کہا تو سچ ثابت ہو گیا۔ اب جواب میں 4 ملحدین نے بجائے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے اس بچے کو وہ ساری سائنس سمجھانی شروع کر دی جس سے لوہا آسمان سے نازل ہوا، یعنی جو کام میرے کرنے والا تھا وہ ملحدین نے خود ہی کر دیا۔ گویا ان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ قرآن اس معاملے میں لفظ بلفظ سچا ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا اب اس معاملے میں قرآن کو جھٹلانے میں سائنس بھی ملحدین کا ساتھ نہیں دینے والی۔ اب باوجود اس کے کہ ملحدین اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ لوہا آسمان سے ہی نازل ہوا تھا، ان کے پاس اور بہت بہانے ہیں، مزید اعتراضات ہیں، تو ہم ان پر بحث کر لیتے ہیں۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ لوہا آسمان سے ہی اترا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے، اور ملحدین بھی یہی کہتے ہیں۔ اب ملحدین کہتے ہیں کہ اس میں بڑی بات کیا ہے، سب کچھ ہی آسمان سے اترا ہے۔ تو اس میں بڑی بات کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ قرآن نے یہ بات کب کی تھی، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سائنس نے یہ بات کب کہنی شروع کی، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ملحدین نے یہ بات کب تسلیم کی اور پہلے یہ اس متعلق کیا کچھ کہہ چکے ہیں، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حاجی مست علی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قدیم مصریوں کا بھی یہی نظریہ تھا، اس کی کیا حقیقت ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ غالب کمال اور حارث سلطان کا کہنا ہے کہ سارا کچھ ہی آسمان سے آیا ہے، تو لوہے کا خصوصی ذکر کیوں؟ پھر مزید انہوں نے کہا کہ زمین کا انر کور لوہے سے بنا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ کسی شے کے متعلق جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آسمان سے آئی ہے تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کیا اس بات کو ایسے ہی نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ میں اس معاملے کو کچھ مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ قرآن میں لکھا ہوتا کہ بندر آسمان سے نازل ہوئے ہیں، تو کیا یہ حارث سلطان اور غالب کمال اس بات کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے کہ ٹھیک ہے سارا کچھ ہی آسمان سے نازل ہوا ہے؟ نہیں جناب، انہوں نے مسلمانوں کے گلے پڑ جانا تھا کہ تمہارے قرآن میں غلطی ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے قرآن۔ حالانکہ قرآن یہاں بھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا، میں انشاءاللہ اس کو بھی آخر میں بیان کروں گا، لیکن فی الحال میں آپ کو یہ سمجھا دیتا ہوں کہ کسی شے کا آسمان سے نازل ہونا کس معنی میں صحیح ہوتا ہے اور کس معنی میں غلط۔ فرض کیجئے ایک پاکستانی جوڑا، یعنی ایک مرد اور ایک عورت،
پاکستان سے امریکہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اب امریکہ والے اس جوڑے کے متعلق کیا کہیں گے کہ یہ جوڑا کہاں سے آیا ہے؟ ظاہر ہے یہی کہیں گے کہ یہ جوڑا پاکستان سے آیا ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی۔ پھر اس جوڑے کے ہاں امریکہ ہی میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ اب بتائیے یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ پاکستان سے؟ نہیں جناب، جو بچہ امریکہ میں پیدا ہوا وہ امریکہ کا ہی ہے۔ اب اس کے متعلق یہ کہنا ہی غلط ہوگا کہ یہ پاکستان سے آیا ہے، کیونکہ وہ پاکستان سے نہیں آیا۔ بالکل اسی طرح غالب کمال اور حارث سلطان کا یہ بیان ہی غلط ہے کہ ہر چیز ہی آسمان سے آئی ہے۔ ہر چیز آسمان سے نہیں آئی، جو چیزیں زمین پر پیدا ہوتی ہیں وہ زمین کی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ لوہے کا سب سے بڑا ذخیرہ تو زمین کے انر کور میں موجود ہے۔ اب یہاں سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ صرف سائنسدانوں کا اندازہ ہے، یعنی یہ بات سائنسدان بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ صرف اندازہ ہے جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی۔ سائنس اس معاملے میں اٹ از تھاٹ ٹو بی اور اٹ از سپوز ٹو بی جیسے الفاظ استعمال کرتی ہے، یعنی یہ سمجھا جاتا ہے یا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زمین کی انر کور لوہے اور اسٹیل سے بنی ہوئی ہے۔ سائنس کے نزدیک بھی یہ بات ابھی حتمی نہیں ہے، لیکن میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ زمین کی انر کور لوہے کی بنی ہوئی ہے۔ تو کیا اس سے قرآن غلط ثابت ہو جاتا ہے؟ یعنی کیا ملحدین مجھے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوہا سطح زمین پر موجود ہے وہ آسمان سے اترا ہے، اور جو لوہا زمین کے کور میں موجود ہے وہ زمین پر ہی فارم ہوا ہے؟ وہ نہیں جناب، لوہے کے متعلق اس نظریے کی بنیاد ہی اس بات پر پڑی ہے کہ جتنی توانائی لوہے کو فارم ہونے کے لیے درکار ہے وہ اس زمین پر پروڈیوس ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ معلومات تھیں جس کے بعد سائنس نے اس نقطے پر سوچنا شروع کیا کہ اگر یہ لوہا زمین پر پروڈیوس ہو ہی نہیں سکتا تو پھر لازمی طور پر یہ اسپیس سے یہاں آیا ہے۔ 1928 میں یہ ریسرچ شروع ہوئی اور ڈیٹنگ کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ لوہا برونز ایج میں میٹورائٹس کے ذریعے زمین پر آیا۔ یہ جو حاجی مستعلی صاحب کہہ رہے تھے کہ قدیم مصریوں کو یہ بات پتہ تھی کہ لوہا آسمان سے آیا ہے، ان سے بندہ پوچھے کہ ماڈرن سائنس کو یہ بات پچھلی صدی میں پتہ چلی تو قدیم مصریوں کو یہ بات پہلے کیسے پتہ چلی؟ اب اس کے تو دو ہی مطلب نکلتے ہیں، یا تو قدیم مصری آج کی ماڈرن سائنس سے زیادہ ماڈرن تھے، یا پھر جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے یہ علم نازل کیا گیا، اسی طرح ہو سکتا ہے مصریوں کے کسی نبی پر پہلے بھی یہ وحی نازل ہوئی ہو۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اللہ نے ہر دور میں اور ہر قوم پر اپنے انبیاء بھیجے ہیں۔ اب آپ نے کیا تسلیم کرنا ہے یہ آپ سوچیں بیٹھ کر۔ میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں جو پچھلی صدی کا انسان لوہے کے متعلق جانتا تھا، یعنی یہ جو آج کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز ہی آسمان سے آئی ہے، اس میں خاص بات کیا ہے؟ یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یعنی پچھلی صدی میں مسلمانوں کے علماء سے اس بات پر بھی جھگڑتے رہے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ لوہا آسمان سے نازل ہوا جبکہ لوہا تو زمین پر ہی بنتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا مودودی جیسے سائنس کو سمجھنے والے جید عالم کو سورہ الحدید کی اس آیت میں لفظ انزلنا پر یہ تعویل گڑنی پڑی کہ اس سے مراد پیدا ہونا بھی لی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 6 کا حوالہ دیا، حالانکہ وہ دلیل بھی غلط ہے، اور یہ مولانا یقیناً خود بھی جانتے ہوں گے۔ ان کی یہی تو مجبوری تھی۔ قرآن کہہ رہا تھا کہ لوہا آسمان سے اترا، جبکہ اس وقت کی سائنس کہتی تھی کہ لوہا زمین پر فارم ہوا۔ اب اگر مولانا قرآن کو غلط قرار دیتے تو ایمان ہاتھ سے جاتا، اور اگر سائنس کو غلط قرار دیتے تو تنگ نظر دقیانوسی مسلمان کہلاتے۔ سو انہوں نے بیچ کی راہ نکال لی، یعنی جو سورہ الزمر سے دلیل لی گئی ہے وہ بھی غلط ہے۔ یہ جو ملحدین کی ویڈیو میں گلزار ایلیا کہہ رہے تھے کہ قرآن کئی چیزوں کے متعلق یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ نازل ہوئیں حالانکہ وہ پیدا ہوئی ہوتی ہیں، وہ انہوں نے یقیناً مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں ہی پڑھی ہوں گی۔ قرآن جب کسی شے کے ساتھ انزلنا کا ذکر کرتا ہے تو اس سے مراد اس کی اتارنا ہی ہوتی ہے۔ اس موضوع پر میری بہت پہلے ایک ملحد دانیال تیموری سے بھی بحث ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن کئی مقامات پر یہ کہتا ہے کہ پانی آسمان سے نازل ہوا، تو کیا خالق کو معلوم نہیں کہ پانی تو بادلوں سے برستا ہے؟ اس کے جواب میں نے انہیں یہ سمجھایا تھا کہ جس نے پانی تخلیق کیا وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کب پانی بادلوں سے برستا ہے اور کب آسمان سے نازل ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں دونوں طرح کے اسکار موجود ہیں۔ قرآن آپ کو سمندر سے آبی بخارات بن کر اٹھنے والے بادلوں سے ان کے برس جانے تک کی ساری داستان بھی سناتا ہے، لیکن قرآن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب آج سے 4.5 ارب سال پہلے زمین تخلیق ہوئی تو جس درجہ حرارت پر تخلیق ہوئی اس میں زمین پر پانیوں یا سمندروں کی موجودگی ناممکن تھی۔ پھر جب زمین کا درجہ حرارت نارمل ہوا تو یہاں پانی آسمان سے نازل کیا گیا۔ اس نزول سے ہی سمندر بنے اور اس کے بعد یہ بادلوں والا واٹر سائیکل شروع ہوا۔ یہی معاملہ ہر جاندار بشمول آدم و حوا کے ساتھ ہوا۔ قرآن آپ کو ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے کی پوری داستان بالکل ترتیب سے بھی سناتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ آدم اس طرح پیدا نہیں ہوئے تھے،
بلکہ انہیں مٹی سے بنایا گیا۔ تو اسی طرح سورہ زمر میں ابتدا میں مویشیوں کے نازل ہونے کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ یہی خصوصی معاملہ ہے، یعنی ہر جاندار کا جوڑا اسی طرح زمین پر آیا، پھر اس جوڑے میں اس کی افزائش نسل کا سامان ڈال دیا گیا۔ لہٰذا قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ کیا چیز زمین پر تخلیق ہوئی اور کیا چیز آسمان پر تخلیق کر کے زمین پر نازل کی گئی۔ اب آخری اعتراض یہ بچتا ہے کہ لوہا کوئی اکیلی دھات تو نہیں ہے جو آسمان سے نازل ہوئی، تمام دھاتیں ہی آسمان سے نازل ہوئیں، پھر ذکر صرف لوہے کا کیوں؟ اس قسم کا اعتراض سورہ زمر کی مذکورہ آیت پر بھی ہو سکتا ہے کہ صرف 8 قسم کے مویشی ہی کیوں؟ تمام جاندار ہی پہلی بار آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ اس اعتراض کا جواب بھی میں پہلے کئی بار دے چکا ہوں۔ آج سے کئی سال پہلے بھی ایک بیوقوف ملحد نے یہ اعتراض کر دیا تھا کہ قرآن میں ڈائنوسارز کا ذکر موجود کیوں نہیں؟ کیا خالق کو ڈائنوسارز کا نہیں پتا تھا؟ جواب میں نے کہا تھا کہ قرآن میں تو گنتی کے چند جانوروں کا ذکر ہے، تو پھر صرف ڈائنوسارز ہی کیوں؟ مگرمچھ، چھپکلی ٹائپ کے ایسے بہت سے جاندار تھے جن کو عرب لوگ بہت اچھی طرح جانتے تھے، لیکن قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کوئی انسائیکلوپیڈیا نہیں ہے کہ اس میں ہر شے کا ذکر کیا جانا ضروری تھا۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں اگر آپ کو کچھ جانوروں کا ذکر ملتا ہے تو اس سے تمثیل لے کر کچھ سمجھانا مقصد ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے لیے نازل کی جانے والی یہ کتاب انہی چیزوں کا ذکر کرے گی جو ہر زمانے میں عام ہوں۔ فرض کریں قرآن میں ڈائنوسارز کا ذکر ہوتا تو پہلی بات یہ کہ اس کا مقصد کیا ہوتا، اور دوسری بات یہ کہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کو اس سے متعلق سمجھایا کیسے جاتا۔ اونٹ اور ہاتھی کو اس دور میں بھی لوگ جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے 8 قسم کے مویشی اتارے، تو یہاں انسان کو اس نعمت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ بے شک اللہ نے درندے بھی اسی طرح اتارے، لیکن درندوں کا براہ راست انسان سے کیا تعلق ہے؟ سو ان کا ذکر نہیں آیا۔ لوہے کو 1400 سال پہلے کے مخاطبین بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے اور آج کے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن فرض کیجئے قرآن میں لوہے کی جگہ پلاٹینیم کا ذکر ہوتا تو 1400 سال پرانے لوگ کیا سمجھتے؟ یہی معاملہ میٹیورائٹس کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن ہر دور کے مخاطبین کے لیے ہے اور ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ اس میں محض لوگوں کو مرعوب کرنے کی خاطر کوئی ایسی بات شامل نہیں کی گئی جو چند لوگوں کو تو سمجھ میں آئے لیکن لوگوں کی ایک کثیر تعداد اسے سمجھنے سے قاصر ہو۔